بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، ہمارے محترم حضرات، دنیا بھر میں جہاں جہاں یہ آواز پہنچتی ہے، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں بھی خوب عزت کے ساتھ رکھے، امن کے ساتھ رکھے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی وہاں پر بھی اللہ ہمیں عزت کے ساتھ رکھے اور امن کے ساتھ رکھے. ان مبارک راتوں میں اللہ تعالی ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، آمین. سلسلہ وار مضمون چل رہا تھا فتح مکہ کا، اور اسی سلسلے میں کئی مضمون آئے، اور اب ہم پہنچے ہیں حنین میں. کہ حنین کا سفر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا، اور اس میں نے تاریخ وغیرہ سب بتا دی ہیں، کون سے تاریخ میں حنین پہنچے، کیا ہوا کیا نہیں. اب اس میں کچھ مسئلے آئے. حضرت شیما کا قصہ میں نے بیان کیا، حضرت جویریہ کا قصہ جو ہے یہ باقی ہے، اور سولت نامی ایک عورت ہے، لڑکی ہے کلکتہ کی، اس کا قصہ بھی باقی ہے. یہ ساری چیزیں میں انشاءاللہ بیان کروں گا اپنے اپنے وقت پر. پہلے جو اسے سمجھ لیجئے کہ جب حنین کا مال آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ، اور حنین میں کامیاب بھی ہو گئے الحمدللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مال یہ دیا مہاجرین کو، انصار کو، یعنی مدینہ کے جو انصار تھے ان کو یہ مال نہیں ملا. تو اس میں تھوڑی سی انصار کے اندر باتیں ہوئیں. انصار کے بڑے تھے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بڑے لوگوں میں شمار ہوتے تھے مدینہ منورہ کے اندر. ان کا جو ہے یعنی لوگوں کو کھلانا پلانا، دسترخوان ان کا بہت وسیع تھا. حضرت سعد ابن عبادہ کا فتح مکہ میں یہ تھے، اور حنین میں بھی تھے. ظاہری بات ہے کہ جو لوگ فتح مکہ میں تھے وہی لوگ حنین اور طائف وغیرہ کے سفروں میں تھے، یہ لوگ سارے کے سارے. بعد میں یہ قافلہ جو ہے جعرانہ ہوتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچا ہے. جی ہاں، یہ نہیں تھا کہ فتح مکہ کے لیے آئے تو کچھ لوگ فتح مکہ کر کے مدینہ چلے گئے، کچھ حضور کے ساتھ یہاں گئے، ایسا نہیں ہوا. پورا کا پورا قافلہ آیا، پورا کا پورا قافلہ ساتھ رہا، اور کام کر کے پورا قافلہ ایک ساتھ ہی واپس مدینہ منورہ پہنچا ہے. تو سعد ابن عبادہ بھی تھے. تو یہ جملے کچھ نوجوانوں کی زبان سے نکلے. وہ کیا؟ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسے بہت اہتمام سے پرانوں کے مجموع میں بیان فرماتے تھے، اور کہتے تھے
کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، چنانچہ نوجوانوں کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ جب قربانی دینے کا وقت آیا تو ہم سے قربانیاں دلوائیں، عورتیں ہماری بیوائیں ہوئیں، بچے ہمارے یتیم ہوئے، اور جب مال ملنے کا وقت آیا تو مہاجرین کو دے دیا۔ یہ چیمے گوئیاں وہاں میدانوں میں ہونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کسی نے یہاں سے کہا، کسی نے یہاں سے کہا، اس میں انصار کہنے والے زیادہ تھے کہ انصار کو کچھ ملا نہیں۔ ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں بھی پارٹنرشپ ملے، کچھ ہمیں بھی ملے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وجوہات کی وجہ سے تالیف قلب کے لیے کہ مہاجرین جو ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور سارا کے سارا چھوڑ کر یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے ہیں۔ مدینہ منورہ تو حالانکہ مدینہ والوں نے ان کا اکرام کیا، ان کو خوب دیا، ہاں ان کو یعنی ان کے بہت اکرام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی مدینہ منورہ میں کروائی تھی، سعد ابن ربیع اور عبد الرحمن ابن عوف۔ تو عبد الرحمن ابن عوف جو ہے یہ مہاجری، سعد ابن ربیع جو ہے یہ انصاری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کروائی، کھڑا کر دیا، بھئی مہاجرین کھڑے ہو جاؤ، بھئی انصار کھڑے ہو جاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا جوڑی بنا دی۔ یہ مہاجری کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، سارا چھوڑ کر مکہ کا سب کچھ چھوڑ کر آیا ہے، جو کاروبار تو مکہ میں تھا نہیں ان لوگوں کے پاس، جو کچھ بھی تھی پراپرٹی جو کچھ بھی تھا سب چھوڑ چھاڑ کے آ گئے۔ اچھا مکہ جب فتح مکہ ہوا تو ان کی پراپرٹی بھی ان کو نہیں ملی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑیاں بنا دی، خود اپنی جوڑی ہی بنائی۔ روایت میں آتا ہے بھئی میرے ساتھ کون ہے، یوں یہ حضور نے کہا، بے ابو بکر کے ساتھ کون، عمر کے ساتھ کون، تو یہ سارے کے سارے مہاجری تھے۔ یہ جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ وہ جوڑیوں کا بھی بتا دوں گا انشاءاللہ۔ اب جو ہے معاملہ آیا کہ بھئی یہ انصاروں کی زبان سے جملے نکل رہے ہیں، تو روایت میں یہ ہے کہ بات چلتے 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 جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اور پہنچنے کے بعد تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، چلتے چلتے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سعد ابن عبادہ کو بلایا، اور سعد ابن عبادہ کو بلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بھئی یہ میں سن رہا ہوں تمہارے لوگ جو ہے کچھ آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ سعد ابن عبادہ بہت ہوشیار آدمی تھے، بہت سمجھدار۔ تو اب یہ کہیں کہ ہاں میں بھی یعنی ان سے متفق ہوں، تو ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو جاتی ہے، یعنی گول مول جواب دیا حضرت سعد ابن عبادہ نے۔ یہ کہا، حضور پوچھتے رہے، بھئی میں کچھ سن رہا ہوں انصار جو ہے یہ کوئی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو بھئی تمہارا کیا خیال ہے، تم انصار کے بڑے ہو حنین میں؟ تو سعد ابن عبادہ نے کہا، انا امرؤ من قومی، بس اتنا جملہ کہا، میں میرے قوم کا ایک آدمی ہوں۔ حضرت سعد بن عبادہ نے اتنا جملہ کہا، میں میری قوم کا ایک آدمی ہوں، بس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ بھئی ان کے اندر بھی شاید یہی چیز ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک درد بھری تقریر کی حنین میں، اور درد بھری تقریر یہ کی کہ صاحب کو کہا کہ یا للانصار، یا للانصار، او انصار آ جاؤ، او انصار آ جاؤ۔ جب انصار کا کہا تو ظاہری بات ہے کہ سارا مجمع تو 12-13 ہزار کا مجمع تو ہے، تو اس میں مہاجرین بھی ہیں، مہاجرین بھی آ گئے، انصار بھی آ گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں بھی، مہاجرین پیچھے، انصار آگے، انصار کو آگے بلاؤ، سب کو۔ سب بیٹھ گئے، سعد ابن عبادہ بھی بیٹھ گئے، اور یہ ان کے بیٹھنے کی خاص شکل ہوتی تھی سعد ابن عبادہ کی، یہ بڑے لوگوں میں شمار ہوتے تھے، اور ان کی ایک اپنی رائے ہوتی تھی مدینہ منورہ کے اندر، بہت سخی آدمی تھے۔ روایتوں میں آتا ہے مدینہ منورہ میں کوئی بھی آئے تو بھوکا واپس نہیں جاتا تھا، سعد بن عبادہ کا لگن اتنا مشہور تھا۔ اور اگر مدینہ منورہ میں کسی کو آنا نہیں ہے
لیکن روایتوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو مدینہ منورہ کے بارڈر سے گزرتا تھا تو اعلان کرتے تھے ان کے غلام مدینہ میں، بھئی جتنے بھی قافلے جا رہے ہیں تم لوگ بھوکے مت جانا، کھانا کھا کے جانا۔ وہ کہتے تھے کھانا کھانے کے لیے سعد بن عبادہ کے گھر میں ہم یعنی مدینہ میں داخل ہو، جو کھلانا یہی کھلاؤ ہم کو۔ تو سعد بن عبادہ نے ایک یعنی درختوں کے اوپر جو ہے پیالے رکھے تھے کہ تمہیں کھانا نہیں ہے، اونٹ سے اترو مت، تم اونٹ خالی قریب کر دو اس درخت کے، اور یہ پیالہ ہے، اس میں پانی بھی ہے، کھانا بھی ہے، سرید بھی ہے، کھجوریں بھی ہیں، کھا کے نکل جاؤ۔ یہ سعد بن عبادہ، انہوں نے یہ سخاوت، ان کی سخاوت بہت مشہور تھی۔ مدینہ میں کوئی آئے، یہ ہوٹلیں تب بنی ہے، کھانے کے پیسے لوگ نہیں لیتے تھے، دودھ کے پیسے نہیں لیتے تھے۔ آج کل تو دودھ بھی بیچ رہے ہیں، پانی بھی بیچ رہے ہیں، کہ پانی بیچنے کی چیز نہیں ہے، کہ دودھ بیچنے کی چیز نہیں ہے، کھانا بیچنے کی چیز نہیں۔ لیکن حالات ایسے آئے، اس زمانے میں کھانا بیچنے والا شمار بھی نہیں ہوتا، یعنی کوئی سوچ میں نہیں سکتا تھا دودھ بیچنا، یہ تو سوچتے ہی نہیں تھے۔ پانی بیچنا یہ تو سوچتے ہی نہیں تھے۔ آج تو جو پانی بھی بک رہا ہے، پیسے لے رہے لوگ پانی کے۔ تو سعد بن عبادہ چونکہ بڑے آدمی تھے اور سارے حجاز میں مشہور تھا ان کا کہ ان کے شہر سے کوئی بھوکا پیٹ واپس نہیں جاتا، تو لوگوں نے کہا کہ بھی آپ کے گھر پر ہم آویں کھانے کے لیے، ہمارا گھنٹہ آنا اونٹ پر، پھر کھانا آدھا گھنٹہ، پھر جو ہے کھانا کھا کے جانا، یعنی 2.5-3 گھنٹے ہمارے وہ ہوتے ہیں، آپ ہمارا ایسا انتظام کرو کہ ہم جو ہے بس رستے میں ہی ہمارا کھانا مل جائے۔ تو چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے درختوں کے اوپر اپنے لگن لگا لیے ان کے غلاموں نے، اور قافلے جو آتے تھے جاتے تھے، کوئی ہو، مسلمان ہو، مشرق ہو، یہودی ہو، کوئی بھی، لیکن یہودیوں کے قافلے بھی آتے تھے، تجارت کے لیے جاتے تھے شام، اور یہ ذمہ مشرقین مکہ تو زیادہ جاتے تھے۔ تو سب کا جو ہے کھانا وہی درختوں کے اوپر، کئی درخت انہوں نے تیار کر رکھے تھے کھجوروں کے۔ کھجور کا درخت بہت لمبا ہوتا ہے، تو اس میں یعنی اونٹ کے سائز پر جہاں جانا آدمی بیٹھا ہے اونٹ کے اوپر، تو اس کو اترنا نہیں ہے، وہی اس کا جو تنا ہے وہیں پر کھانا بھی ہے، وہیں پر کھجوریں بھی ہیں، وہیں بھی۔ تو وہ لوگ کہتے تھے، فقراء ہوتے تھے، ارے بھی کھجوریں بہت اچھی مدینہ کی، یہ بھی لے جاویں؟ تو غلام کہتے تھے ہاں لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ، اجازت تھی کہ لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ جو کھجور بھی لے جاتے تھے، کچھ ایسے ہوتے تھے کہ بھئی جو ہے کہتا رہا کھانا سرید بنا کے دیتے تھے، سرید، یہ نہیں کہ بریانی بھی ہے اور سالن بھی گر جاوے، نہیں، آسان کر کے سرید بنا کے رکھ دیتے تھے، اور جہاں ٹھنڈا ہو جاوے سرید تو نیچے ہی ان کے تنور رہتے تھے، وہاں پر وہ تھوڑا گرم کر کے رکھ دیتے تھے اور زیتون کا تیل ڈال دیتے تھے اس پر، یہ ان کی ترتیب تھی۔ کچھ لوگ ہوتے تھے کہتے تھے بھئی یہ سرید بہت اچھا ہے، ہمارے تھیلی میں لے جاویں، مکہ پہنچتے پہنچتے ہمارا آدھا رستہ تو کٹ جائے گا، یا یہاں تبوک پہنچتے پہنچتے ہمارا آدھا رستہ۔ وہ غلام کہتے تھے کہ اب سعد بن عبادہ نے کیا رکھا تھا کہ ہاں کوئی بھی لے جانا چاہے تو لے جاوے۔ آج کے ہوائی جہازوں کی طرح نہیں، ہوائی جہاز میں بیٹھو، ارے بھی کمبل بہت اچھا ہے لے جاوے، نو، بھئی تکیہ بہت اچھا ہے لے جاوے گھر پر، نو، بھئی چمچیاں بہت اچھی ہیں لے جاوے، نو، نہیں یس تو ہے ہی نہیں اس وقت دنیا کے اندر، نہیں۔ تو سعد بن عبادہ چونکہ بڑے آدمی تھے، اچھا کئی لوگ ایسے تھے، مالدار بھی تھے، زمیندار تھے بڑے مدینہ منورہ کے، تو کئی لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے بھئی کھانا تو کھا لیا ہم نے، لیکن ہمیں کچھ درہم کی ضرورت ہے، تو درہم اور دینار کے تھیلے بھی رکھے رہتے تھے وہاں، اور ان کو دے دیتے تھے بھئی اس کو اتنا دینار دے دو، اس کو درہم دے دو، جاؤ جاؤ، یہ سخاوت تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت احترام کرتے تھے، سعد بن عبادہ کا۔ کبھی سعد بن عبادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت قریب کرتے ان کو، یعنی بڑی چیز ہے نبی قریب کرے، آ کر بیٹھ جاتے کہیں پر بھی، آپ فرماتے نہیں سعد بن عبادہ، سعد کہاں ہو؟ تو آ گیا حضرت میں بیٹھا ہوں یہاں، کہ نہیں آپ کا حق وہ نہیں ہے، آپ کی جگہ یہ ہے، مدینہ منورہ کے آپ بڑے ہیں، اور ہمیں کوئی بھاؤ پوچھنے والا نہیں تھا مدینہ منورہ میں، آپ نے سارے مدینہ کو ہلایا، ساتھ دو، سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ، اسد بن زرارہ، اسید بن حضیر، یہ سارے کے سارے بھی آپ نے ہمارا ساتھ دیا ہے، آپ ہمارا ساتھ رہو۔ کبھی مجلس میں آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے کر قریب بلاتے ان کو،
مدینہ منورہ میں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی ہونے لگی، یہود بھی بھاگنے لگے، یہود بھی ہونے لگے، وہاں کے مدینہ کے مشرکین بھی مسلمان ہونے لگے، حالات پر حالات ہوئے، سب جو کام جو ہے بڑھنے لگا مدینہ منورہ میں۔ تو سعد بن عبادہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت احترام کرتے تھے، تو حنین کے موقع کے اوپر یہ ساتھ تھے سعد بن عبادہ۔ بعد میں حالات آئے ان پر، ان کو جناتوں نے مارا ہے، جناتوں نے مرڈر کیا ہے سعد بن عبادہ کا، حدیث میں آتا دور فاروق میں جناتوں نے دور فاروق میں ان کا مرڈر کیا۔ یہ شام میں تھے، کچھ حالات کی وجہ سے یہ شام چلے گئے، تو حضرت عمر کا زمانہ تھا، فجر کی نماز حضرت عمر نے پڑھائی اور جناتوں نے کہا نحن قتلنا سید الخزرج سعد بن عبادہ فرمیناہ بسہم فلم یخطف آدہ، یہ اشعار پڑھے۔ حضرت عمر جو ہے دنگ رہ گئے، فجر کی نماز پڑھا کے بیٹھے اور سارے مسجد نبوی کے اندر یہ اشعار کوئی پڑھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا ارے یہ کون پڑھ رہا ہے، یہ کون اشعار پڑھ رہا ہے؟ سعد بن عبادہ کو پورا مدینہ جانتا تھا۔ اور یہ شام گئے تھے، تہجد کے وقت اٹھے اور تہجد کے وقت شام میں اپنا تہجد کے لیے وضو کرنے کے لیے جا رہے تھے، تہجد میں اٹھے اور وضو کے لیے جا رہے تھے اور پھر وہاں جناتوں نے ان کا مرڈر کیا، ان کو قتل کیا سعد بن عبادہ کو۔ اور یہاں فجر کی نماز، شام اور مدینہ منورہ، فجر کے ٹائم میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، مختصر فرق، کوئی لمبا چوڑا نہیں۔ تو سعد بن عبادہ وہاں وضو کے لیے تہجد کے لیے اٹھے، تہجد کے لیے اٹھ کر جو ہے وہ جا رہے تھے، جناتوں نے ان کو قتل کیا، ان کا مرڈر کیا، اور یہاں حضرت عمر نے فجر کی نماز پڑھی مدینہ میں۔ یعنی مدینہ میں فجر کی نماز بعد میں ہوتی ہے، شام میں پہلے ہوتی ہے۔ چونکہ میرے سفر ہوئے ہیں، ہم بہت چلے پھرے ہیں وہاں شام اور یہ فلسطین اور یہ دمشق اور یہ سارا کا سارا ٹرکی وغیرہ سب جگہ، تو اطلاع میں اس ٹائموں کو معلوم ہے۔ یہاں حضرت عمر نے جو نماز پڑھائی اور مسجد نبوی میں جو ہے یہ آواز گونجی نحن قتلنا سید الخزرج سعد بن عبادہ فرمیناہ بسہم فلم یخطف آدہ، آج ہم نے جو ہے خزرج کا جو سردار ہے، مدینہ منورہ میں دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ خزرج کے بڑے تھے، یہی دو قبیلے جو ہے مدینہ منورہ، اور تیسرے یعنی مدینہ منورہ میں 4 قبیلے رہتے تھے، یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اوس، خزرج، یہود اور مشرکین۔ بعد میں جو ہے اوس اور خزرج تو اکثر مسلمان ہو گئے، یہودی بھی مسلمان ہو گئے، بعد مشرکین جو تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے، مدینہ کی پوری جو ہے کالونی ہماری ہو گئی۔ تو حضرت عمر نے کہا بھئی کون پڑھ رہا ہے، مجھے پکڑ کے لاؤ میرے پاس تاکہ میں قصاص لوں، یہ جملہ کہا حضرت عمر نے، بھئی کیوں مارا سعد بن عبادہ کو تم نے؟ اور پورے مدینہ میں غم کی چادر بچھ گئی کہ ہمارے سردار کو کس نے مارا، کس نے مارا، سردار تھے، کس نے مارا، کس نے مارا۔ تو پھر جنات کچھ آئے حضرت عمر کے پاس اور حضرت عمر نے اعلان کیا میں مارنے والے کو پکڑ کے لاؤ، کس نے مارا، میں قصاص لوں گا۔ اب صحابہ تو صحابہ نے تو کسی نے مارا ہی نہیں تھا، تو چنانچہ روایتوں میں آتا ہے بھئی پوچھا، قبیلے وار پوچھا، بھئی تم نے مارا، بھئی تم نے مارا، تم نے مارا، اجی حضرت ہم تو یہاں ہیں، سعد بن عبادہ تو شام میں ہے، تو ہمارا کوئی آدمی تو وہاں ہے بھی نہیں ہے بھی۔ تو روایتوں میں یہ ہے کہ جناتوں نے آ کر خود کہا کہ حضرت ہم نے قتل کیا ہے۔ اب جناتوں سے قصاص لینا اتنا آسان نہیں، جناتوں سے قصاص لینا تو جن لوگ آپس میں لے قصاص، یہ بھی مسئلہ ہے کہ جنات اگر کسی مرد کو انسان کو قتل کرے تو قصاص کا تو ہوگا، لیکن ان کا قاضی، جنات کا جو قاضی ہوگا وہ فیصلہ کرے گا، مرد فیصلہ نہیں، انسان فیصلہ نہیں کرے گا۔ انسان احکامات تو وہی ہیں جو انسانوں کے ہیں، جناتوں کے ہیں، بس فرق کہاں ہے کہ بھئی وہ اپنے فیصلے کریں گے۔ قرآن تو ان کو ہی پڑھنا ہے، قرآن انسان کو ہی پڑھنا ہے، روزہ جناتوں کو بھی رکھنا ہے، روزہ انسان کو بھی رکھنا ہے، حج جنات کو بھی کرنا ہے، اس کو بھی کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں فرق کہاں ہے کہ بیماریاں زیادہ تر انسانوں میں ہوتی ہے، جناتوں میں کم ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ جنات کو کورونا وائرس ہو گیا، کہ اسے ڈائبٹیز کی بیماری لگ گئی، ان کو دواؤں کی زیادہ ضرورت نہیں، اسی لیے اور اللہ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بنی آدم کو اس میں یہ انسان ہے،
اس لیے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور کبھی کبھی دونوں کو اللہ مخاطب کرتے ہیں، یا معشر الجن والانس، یا معشر الجن والانس، اے جناتو اور انسانوں، اے جناتو اے انسانوں، تمہاری طرف میں نے بھیجا لوگوں کو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں میں بھی جا کر بیان کرتے تھے، ان کو جو ہے زیادہ بیماریاں نہیں ہوتی، عمریں لمبی ہوتی ہے جناتوں کی، اور وہ جو ہے جہاں چاہے بغیر ویزے کے بھاگ جاویں۔ ہمارے لیے ویزے کی ضرورت، اب دیکھو عمرے کے لیے سب بیٹھے ہیں، جنات عمرہ کر رہے ہیں، ان کے لیے عمرہ بھی ہے، ان کے لیے حج بھی ہے، ان کے لیے زکوٰۃ بھی ہے، ان کے لیے ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ کوئی مسجد بنائے، ہسپتال بنائے، یہ نہیں ہوگا۔ کہیں سنا نہیں ہوگا آپ نے کہ یہ ہسپتال جناتوں نے بنایا ہے۔ تھوڑی بہت مدد کریں گے، اینٹیں لا کر دے دیں، کوئی پوٹلا پیسے کا لا کے رکھ جاویں، یہ ہوگا تھوڑا بہت، لیکن یہ کہ صاحب جو ہے وہ انسان جیسے کاریں بناتا ہے، جنات نہیں بناتے، کہ انسان ہوائی جہاز بناتا ہے، انسان دوائیاں بناتا ہے، انسان جو ہے سڑکیں بناتا ہے، انسان مسجدیں بناتا ہے۔ اب دیکھو انسان کیسے ترقی کر رہا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہاں لیکن فروٹ کھائیں گے، وہ پانی پئیں گے، وہ لیکن ڈائبٹیز نہیں ہوگی زیادہ۔ کرونا کی بیماری وہاں سے کوئی کیس نہیں آئے گا، انسانوں میں کرونا جو ہے وہ چپکے گا، وہاں نہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اب میں جناتوں پر کیا بیان کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جناتوں باقاعدہ بیان کرتے تھے، 6 بیان کیے حضور نے جناتوں میں، 3 مکہ مکرمہ میں، 3 مدینہ منورہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جنات خدا کی دعوت دیتے تھے کہ حضرت ہمارے یہاں بیان کے لیے چلو آپ۔ تو حضرت عمر کو یہ کہا، حضرت عمر نے چکا، حضرت عمر جو تھے امیر المومنین تھے، جنات ان کا بھی احترام کرتے تھے، تو حضرت عمر نے کہا بھئی تم نے مارا ہے، آپ لوگ قصاص لو۔ یا تو سعد بن عبادہ کا قصور کیا تھا، یا تو سعد بن عبادہ نے جو ہے تم لوگوں کو مارا ہو، تمہاری کوئی چیز کی ہو، نہیں قصاص لو۔ یہ حضرت عمر نے فرمایا حضرت ہم قصاص لیں گے، ہم۔ اور حضرت عمر سے تو جنات ڈرتے بھی بہت تھے، شیطان جو حضرت عمر سے بہت ڈرتا تھا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے تھے کہ لوگ جو ہے جنات اور شیطان سمجھو کہ ایک ہی قسم ہے، یہ ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں، ان میں برے بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ جیسے انسانوں میں اچھے ہوتے ہیں، انسانوں میں برے ہوتے ہیں، تو یہ آتے تھے یہ معاملہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے اپنی کتابوں میں کہیں لکھا ہے اور میں نے کہیں پڑھا، میں نے کئی مرتبہ کہا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، یہ پوائنٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو، تو طائف والوں نے نکال دیا اور مکہ آنے لگے تو مکہ والوں نے داخل ہونے نہیں دیا، بیچ بیچ میں رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ زید ابن حارثہ ساتھ تھے طائف کے سفر میں، اب تو اللہ نے فتح کر دیا ہنین کے موقع کے پر طائف کو، اور طائف والے جو مسلمان ہوئے وہ قصہ بھی عجیب ہے، ابھی تو حضور کا خواب کا تذکرہ آیا گا، ساری چیزیں آئے گی اس میں۔ تو بیچ بیچ میں رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں تک، اور ٹینشن یہ کہ یار اب طائف والے کہتے ہیں ہمارے آنا نہیں، بارڈر لگا دی۔ مکہ والوں نے کہا تم نکل گئے، ہمارے یہاں آنا نہیں، بارڈر لگا دی۔ اور کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں زید ابن حارثہ ہے، نہ ابو بکر نہ عمر۔ حضرت سودا سے نکاح ہو گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، بچیاں مکہ مکرمہ میں۔ تو بیچ بیچ میں اب کس نے ساتھ دیا؟ جناتوں نے ساتھ دیا یہ۔ لیکن انسانوں نے جتنا حضور کو ستایا ہے اتنا جناتوں نے نہیں ستایا۔ یہ بیان جنات بھی سن رہے ہیں، یہ ان کی فضیلت جناتوں کی، کہ جناتوں نے نہیں ستایا، مان گئے۔ وادی نخلا فجر کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے، اور یہ جنات جو ہے وہ سارے کے ساری دنیا میں نئی چیزیں ہونے لگی، کہ کوئی نئی چیزیں ہو رہی ہیں دنیا کے اندر، کوئی نئی چیز وجود میں آئی ہے، کوئی نئی چیز وجود میں آئی ہے، چلو بھی چلو ڈھونڈو کہاں ہے۔ تو ان کا جناتوں کو جو سردار تھا، بادشاہ تھا اس وقت میں، اس نے جو ہے بھیجا کہ بھئی دیکھو دنیا میں کوئی نئی چیز وجود میں آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، جنات جو ہے وہ پیچھے کھڑے سن رہے تھے، ارے یہی ہے۔ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں، اب تو نماز پڑھا رہے ہیں، وادی نخلا حدیثوں میں آتا ہے، عجاب
فارغ ہو گئے نماز سے، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، وہ قرآن سن رہے تھے، جنات آپس میں خشمش کرنے لگے، انصتو 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 انصتو، خاموش رہو خاموش رہو خاموش رہو، سنو 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 سنو۔ وہ جنات تو چلے گئے اور اپنی قوم میں جا کر کہا، قالوا یا قومنا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ایک ایسی قرآن ہم نے سنی ہے، ایک ایسا کلام سنا ہے جو موسیٰ کے بعد آیا ہے، اور بڑا عجیب کلام ہے، قوم کو جا کر کہا، اور مسلمان ہو گئے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، یہ وہ جناتوں نے دعوت دی اپنے قوم میں جا کر، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم، اللہ کا ایک داعی آ گیا ہے، اس کے بات کو پکارو، اس کے بات پر لبیک کہو، اس کا ساتھ دو۔ تو جنات مسلمان ہونے لگے، دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ، دنیا میں جو ہے پھر جنات جو ہے وہ آنے لگے جانے لگے۔ یہ تو یہ بیچ کا جو وقت تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، طائف سے نکالے گئے، مکہ والوں نے داخل نہیں ہونے دیا، طائف والوں نے وہاں روک دیا، سب بڑے بڑے یہ اب ساتھ جو عوف ابن انصاری جو ابھی آ رہا ہے قصہ حنین میں، یہ سب خاندان، یہ کہا ہمارے یہاں مت، طائف میں آنا مت، مکہ والوں نے کہا ہمارے یہاں آنا مت، غار کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حضرت زید ابن حارثہ ہیں، تو زید ابن حارثہ کی زبان سے ایک جملہ نکلا، حضرت ہم تو ٹینشن میں آ گئے، طائف بھی نہیں جا سکتے یا مکہ بھی نہیں جا سکتے۔ آپ نے فرمایا گھبراؤ مت، اللہ مدد کرے گا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے یہ بیچ کا جو پیریڈ ہے اس میں جناتوں نے ساتھ دیا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جنات کھانا بھی لاتے تھے، فروٹ بھی لاتے تھے، لیجیے حضرت، آپ گھبراؤ مت، آپ گھبراؤ مت، آپ گھبراؤ مت، آپ گھبراؤ مت۔ لیکن حضور کو مکہ جانا تھا، بھئی طائف تو جانا نہیں ہے، ہم کو تو مکہ آنا ہے، مکہ میں میری بیوی ہے، میرے بچے بچیاں ہیں، مکہ مکرمہ، میرے ساتھی ابو بکر مکہ میں تھے، حضرت عمر مکہ میں تھے، اب کیا کروں اب کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے جو بڑے بڑے تھے، چودھری اخنس ابن شریق وغیرہ، سب کو حضور نے بلایا، الگ الگ کر کے بلایا، بلا کر کہا کہ بھئی دیکھو میں بہت پریشان ہوں، طائف والوں نے نکال دیا اور مکہ میں مجھے جانا ہے، میری بیوی بچے وہاں ہیں، میرا ساتھی، سب ساتھی میرے وہاں ہے، مکہ کعبہ وہاں ہے، تو تم مجھے پناہ دے دو تو میں آ جاؤں وہاں مکہ میں۔ نہیں نہیں محمد تجھے پناہ نہیں دیں گے۔ ارے پورا مکہ تمہارا مخالف ہے، حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، پورا مکہ تمہارا مخالف ہے۔ تو پھر یہ متم کو حضور نے بلایا۔ کون متم؟ جبیر ابن متم، جو کل قصہ تھا کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا، متم کا بیٹا تھا یہ جبیر، یعنی متم تو جو ہے وہ تو شرک کی حالت میں مر گیا، جہاں سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منگنی ہوئی تھی، بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ہوا۔ یہ متم کو حضور نے بلایا اور حضور نے کہا کہ بھئی دیکھو ہم بڑے پریشان ہیں۔ تو متم نہیں، یہ جبیر ابن متم، زبیر ابن متم نہیں، جیم سے جبیر ابن متم، یہ اس کے بیٹے تھے جبیر، یہ متم کے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ٹینشن نہ لیں، ہم ساتھ دیں گے آپ کا، آپ فکر نہ کریں، میرا پورا خاندان ساتھ دے گا۔ اس پر جنتوں نے ساتھ دیا، متم نے ساتھ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے، یہ سارے کے سارے چودھری ابو جہل وغیرہ، ارے یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، یہ تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا؟ کوئی بول نہیں سکتا، میں نے پناہ دی ہے، میرے گھر میں رہیں گے، میں کھانا پہنچاؤں گا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ جنات بھی تھے، اسی لیے حضرت علی کا قصہ آتا ہے، ہاں نام حضرت علی کا ہی مجھے یاد ہے یا کوئی اور ہے، جب جناتوں نے کچھ پریشان کرنا شروع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں، طائف کے بعد ایک جنت تھا مکہ، بہت پریشان کرتا تھا، باقی جنات مسلمان ہو گئے، ایک جنات بہت پریشان کرتا تھا۔ تو حضرت علی نے حضور کو کہا کہ حضرت کہہ دو نا اس کو ڈھیر کر دے، بھائی یہی پریشان کر رہا ہے، بڑا جن تھا مکہ میں، باقی تو مسلمان ہو گئے کہ یہ بہت۔ تو آپ نے فرمایا نہیں بھائی، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، خیر اس کا بھی وہ پریشان کر رہا ہے، یعنی پریشان کیا کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاوے حرم میں تو کچھ دھمال کرے۔ مثال دے رہا ہوں، گھر کے اندر یہ کھڑکی ایسا کر آدمی ڈرتا ہے،
اور بڑا تھا وہ. چنانچہ ایک جن آیا حضرت علی کے پاس, اور حضرت علی کے پاس آ کر کہا کہ ہم کو معلوم ہے کہ کس کی پھرکی کہاں لگی ہوئی ہے. ہم بھی نصیبین کے جن کہتے ہیں ان کو, 7 نصیبین کے جن تھے جو حدیثوں میں نام آتا ہے, نصیبین کے جن تھے. ان میں سے ایک آیا اور ایک نے آ کر کہا حضرت ہم جانتے ہیں یہ آپ کو کون سا جن پریشان کر رہا ہے, کل جو ہے نا اس کا انتقال ہو جائے گا, آپ فکر نہ کرو. چنانچہ حضرت علی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. علی کا نام میں بھول رہا ہوں, کوئی صحابی تھے, شاید علی ہی ہے غالباً. یہ فرمایا حضرت خوشخبری وہ زہریلا پھوڑا گیا, وہ زہریلا پھوڑا گیا. آپ نے فرمایا کیا مطلب؟ مطلب کہ وہ جنات کا جو بڑا تھا نا جو پریشان کر رہا تھا مکہ میں, اس کو کل جو ہے اس کا کام ختم ہو گیا. اچھا, یعنی نصیبین کے جناتوں کے قصے بہت ہوئے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے جناتوں نے نبی کو اتنا نہیں ستایا جتنا انسانوں نے ستایا. بدر میں آ گئے, حنین میں آ گئے, فتح مکہ میں آ گئے, تبوک میں آ گئے, آپ سمجھے احد میں آ گئے انسان, جنات نہیں. وہ فوراً مسلمان ہو گئے سارے کے سارے جنات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بیان کے لیے جناتوں میں جاتے تھے, اور تو ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں, اب جناتوں کی بات چھڑی تھے, مضمون پورا کر لوں میں انشاءاللہ, پھر جوہریہ وغیرہ کے قصے بیان کروں گا. مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جتنے بھی اصحاب صفہ والے تھے سب کو جمع کیا کھانے پر, اپنے گھر پر, جب یہ کھانے کے لیے آ جاؤ میرے گھر پر, چلو. سب چلے گئے. عبداللہ بن مسعود یہ بھی بھوکے تھے, یہ نہیں گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھی سب آئے ہیں, سب کھا کے چلے بھی گئے, کھانا بھی ختم ہو گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ٹہلنے کے لیے گھر سے نکلے تو عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے تھے. ارے بھائی عبداللہ تم کھانے پہ نہیں آئے؟ حضرت آپ نے تو کہا تھا اہل صفہ ہمیں صفہ والے, میں تو صفہ والا تو ہوں نہیں, ہوں تو فقیر لیکن صفہ والا تو نہیں. اچھا کوئی بات نہیں, اگر ہمارے ہاں کوئی کھانا آ جائے گا تو آپ کو انشاءاللہ بلا لوں گا میں. یہ کہہ کر حضور چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد باندی آئی اور اس نے کہا حضور بلا رہے ہیں. میں خوش ہو گیا, کھانا آ گیا ہوگا کہیں سے. حضور کے پاس ہدیہ آتا تھا, کوئی دودھ بھیج دیتا تھا, کوئی ران بھیج دیتا تھا, کوئی. تو فرمایا کہ میں خوش ہو گیا کہ کوئی کھانا آ گیا ہے کہیں سے. تو میں جب وہاں گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دروازے کے باہر اچھے کپڑے پہن کر, خوشبو لگا کر, اور کہیں سفر کے لیے جیسے جانا ہو رات کے وقت میں تیار کھڑے ہیں. میں سمجھ گیا کھانا وانا نہیں ہے, بھوک تو تھی, میں سمجھ گیا کھانا نہیں ہے. زینب بھی انتظار کر رہی, ان کی بیوی کا نام زینب تھا, عبداللہ بن مسعود کی بیوی. ان کی بیٹیاں بہت تھیں, یہ دبلے پتلے تھے عبداللہ بن مسعود. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری دی تھی, ہنی اللہ کا ابن مسعود, اے عبداللہ بن مسعود تیرے لیے خوشخبری ہے. ان کی پنڈلیاں بہت دبلی پتلی تھی. مینا میں جو سانپ کا قصہ ہوا تھا تو سانپ کو بھگانے والے بھی عبداللہ بن مسعود تھے, بہت دبلے پتلے تھے. تو کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا ارے حشر کے میدان میں تم لوگوں کو بھی تولا جائے گا. تو صحابہ ہنس دیے, عربی کیوں ہنس رہے ہو؟ یہ فرمایا عبداللہ بن مسعود کا تو کچھ وزن ہوگا ہی نہیں. بھئی کیوں؟ دبلا پتلا ہے, پنڈلیاں دبلی پتلی. آپ نے فرمایا یہ بات نہیں ہے, عبداللہ بن مسعود کو جب تولا جائے گا تو اس کے دونوں پنڈلیوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا. یہ حضور نے فرمایا. تو عبداللہ بن مسعود کو حضور نے اپنے ساتھ لے لیا, چلو عبداللہ چلو. تو عبداللہ بن مسعود کہتے تھے بھوک تو لگی تھی, کھانا تو ملا نہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کے مجھے لے کے چلے. اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ حضور کہاں لے جا رہے ہیں. ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے لے کے چلے. میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں واقعی کوئی نہیں, اور اندھیرا, اور پہاڑیوں کی طرف جا رہے ہیں پیدل رات کے وقت میں. میں نے پوچھنا تو مناسب نہیں سمجھا کہ حضرت کہاں جا رہے ہیں. چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی عبداللہ آج جناتوں میں میرا بیان ہے, اور میں جناتوں میں بیان کے لیے جا رہا ہوں. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میرا ٹینشن تو بہت بڑھ گیا, وہ بھوک بھی گئی میری, مجھے بھوک لگی تھی وہ بھی بھول گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر جناتوں میں میرا بیان ہے, آج کی تاریخ ہے.
اور ہم اپن وہاں جا رہے ہیں. بس عبداللہ ایک بات کا خیال رکھیو، عجیب عجیب شکلیں تمہیں دکھے گی وہاں، اس لیے تم جو ہے یعنی ایک دائرہ بنا دوں گا میں، اس دائرے میں بیٹھ جانا، اس دائرے سے نکلنا مت. اگر دائرے سے نکلے تو جنات تمہیں اچک لیں گے. عبداللہ اب میں تو اور گھبرایا. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت میں تو آپ کا پاؤں پکڑ کے بیٹھوں گا، جہاں آپ وہاں عبداللہ، جہاں محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عبداللہ، میں کہیں جانے کا نہیں، میں تو آپ آنکھیں بند کر کے وہیں بیٹھوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جناتوں نے جو ہے بہت اکرام کیا، بہت احترام کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. عبداللہ بن مسعود کو صاحب، اور عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کبھی کبھی میں تو آنکھیں بند کر کے بیٹھا تھا، لیکن کبھی کبھی آنکھیں کھولوں تو عجیب عجیب شکلیں دیکھے، پھر آنکھ بند کر دوں، عجیب عجیب. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اور بعض روایت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان میں پڑھ کے سنائی جناتوں کو. سورہ رحمان جب نازل ہوئی، یہ باتوں پر باتیں کھل رہی ہیں. جنات کہتے تھے سورہ رحمان جناتوں کی ہے، ہم پہلے اس کے حقدار ہیں، یہ جنات کہتے تھے، کیونکہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان جناتوں کو جا کر سنائی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 مرتبہ آیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو سارے جنات زور سے کہتے تھے، سارا مجمع جناتوں کا زور سے کہتا تھا، آہستہ نہیں. ارے حضرت ہم اللہ کی کون سی نعمتوں کی ناشکری کریں گے، کون سی نعمتوں کا انکار کریں گے. حضور پڑھتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو سارا مجمع چیختا بولتا، سارا مجمع جناتوں کا. ارے حضرت ہم کون سی نعمتوں کا انکار کریں گے اللہ تعالیٰ کی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے مسجد نبوی یا صحابہ کو سنانے کے لیے، پہلے جناتوں کو سنائی، بعد میں ہی آئے. اسی لیے جنات کہتے ہیں ہمارے جن ہے، کسی کو جن لگا ہو سورہ رحمان پڑھو بھاگ جائے گا. وہ احترام کرتے ہیں سورہ جن کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا یوٹیوب پر ہمارا وہ خط موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہاں، جناتوں کے نام حضور نے خط لکھا ہے. تو چنانچہ اب یہاں آئے صحابہ کے پاس، حضور نے سورہ رحمان پڑھ کے سنائی، سارے صحابہ آنکھیں بند کر کے سنتے رہے، سب سنتے رہے، سب سنتے رہے. جب سورہ رحمان پوری ہو گئی تو حضور نے کہا تم سے تو جنات اچھے ہیں. یہ جملہ کہا، تم سے تو جنات اچھے ہیں. وہ ہر جملے پر کہتے تھے اللہ کی کون سی نعمتوں کی ناشکری کریں گے، اللہ کی کون سی اور تم میں سے تو کوئی بولا ہی نہیں. اس لیے جنات کہتے تھے یہ ہماری صورت ہے، دلہن ہے جس کے شادیاں نہیں ہوتی، بوڑھے ہو، جوان ہو، کنوارے ہو، اچھی دلہن چاہیے تو سورہ رحمان پڑھے اور دعا مانگے، سورہ رحمان پڑھے اور دعا مانگے، سورہ رحمان پڑھے اور دعا مانگے. 31 مرتبہ انشاءاللہ پڑھ لو گے تو فوراً دلہن آ جائے گی اچھی. تو یہ جناتوں کا قصہ چلے، چونکہ حنین میں یہ مسئلے بھی آئے تھے. سعد بن عبادہ کا قصہ شروع ہوا تھا، یہ انشاءاللہ بعد میں پورا کروں گا کہ سعد بن عبادہ کو جناتوں نے کیوں قتل کیا، یہ مضمون کل انشاءاللہ پورا کریں گے. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے سامنے جو مسائل چل رہے تھے وہ مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان تعلقات کی نوعیت کی بنیاد پر، کہ کیا کیا تعلقات ہے اور کیا کیا حقوق ہے. اس میں سے کل میں نے ایک مضمون شروع کیا تھا اور یہ بتا دیا تھا کہ اسلام جو ہے نا وہ اپنے ماننے والوں کو اپنی شناخت باقی رکھنے کا حکم دیتا ہے. چنانچہ آج سماجی مسائل اور سماجی تعلقات سے متعلق کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے بتا دوں کہ ظاہر سی بات ہے انسان جو ہے وہ رہتا ہے ایک سماج میں، تو ایک مسلمان کا ایک مسلمان کا جس طرح دوسرے مسلمانوں سے سابقہ پڑتا ہے، تو اسی طریقے سے مسلمان کا دوسری قوموں سے بھی سابقہ پڑتا ہے. تو مسلمان کا جب دوسری قوموں سے سابقہ پڑتا ہے تو اس کو سماجی تعلقات کہتے ہیں. اس سماجی تعلقات کے اندر کچھ مسائل آپ لوگوں کو بتا دوں
ایک تو یہ ہے کہ جب ایک انسان دوسرے انسان سے ملتا ہے، جیسے مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو ملنے پر کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کے الفاظ پہ اگر ہم غور کرتے ہیں تو اس میں سراسر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اور رحمت اور برکت کی دعا ہے۔ تو یہ تو مسلمانوں کے درمیان ہے سلام، لیکن جب ایک مسلمان کسی غیر قوم سے ملے تو اس وقت ہمیں اس کو سلام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو ظاہر سی بات ہے، ایک انسان جو مسلمان نہیں ہے وہ اللہ کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، اسی طریقے سے وہ بہت سی ان باتوں کو نہیں مانتا ہے، تو اس کو سلامتی کی دعا کا کوئی بظاہر مطلب ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کی طرف سے رحمت اور سلامتی اور برکت اس کی دعا کا وہ حقدار بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس چیز کو مانتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے کسی غیر مسلم کو سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپسی تعلقات ہے اور ملاقات پر کچھ جملہ کہنا ہے تو آداب ہے، یا اسی طریقے سے کچھ گڈ مارننگ ہے، گڈ ایوننگ ہے، ایسے الفاظ کہ جس میں اس کے لیے کوئی سلامتی کی دعا بھی نہ ہو اور آداب بھی اس کو مل جائے، اس کو خوشی بھی مل جائے، ایسے الفاظ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر سامنے سے کسی غیر مسلم نے سلام کر دیا تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام نہیں کہنا ہے، بلکہ ہداک اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے، یہ لفظ کہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ ہے، جس طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، ہمارے گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اس کی صحت کے لیے دعا مانگتے ہیں، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، تو ایک غیر مسلم کے لیے دعا کرنے کا کیا حکم ہے؟ اگر ایک غیر مسلم مسلمان زندہ ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، تو اس کی صحت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، اس کے اسلام اور ہدایت کے لیے غائبانہ دعا کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر اس کا دنیا میں کسی حالات میں پھنس گیا تو ان حالات سے وہ نکل جائے، اس کے لیے بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے انتقال کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس کے لیے ایصال ثواب کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے وہ ان باتوں کو مانتا بھی نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے کہ تعلیم اور تعلم سے متعلق، کہ مسلمان کسی غیر مسلمان سے علم سیکھ سکتا ہے کہ نہیں سیکھ سکتا، اور علم سکھا سکتا ہے یا نہیں سکھا سکتا، جس کو کہتے ہیں کہ شاگردی اور استادی کا جو تعلق ہے تو مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک مسلمان کسی غیر مسلم کا استاد بھی بن سکتا ہے اور اسٹوڈنٹ بھی بن سکتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن، کہ حکمت جو ہے یہ مسلمان کا گم شدہ سامان ہے، جہاں پائے لے لے، چاہے کسی غیر مسلم کے پاس پائے تو وہاں سے بھی لے سکتا ہے۔ سنت سے اس کی ایک دلیل بھی ملتی ہے کہ جنگ بدر میں جو قید ہو کر آئے تھے، جو مشرکین مکہ میں سے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے پھر اس بات کو طے کیا کہ جو فدیہ دے دے گا تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ چنانچہ جن کے رشتہ دار مالدار تھے وہ فدیے لے کر آتے تھے، اپنے قیدیوں کو چھڑا کے لے کے جاتے تھے۔ اس میں سے کچھ ایسے تھے جو نادار تھے، غریب تھے، ان کے پاس فدیہ دینے کے لیے کوئی رقم نہیں تھی، لیکن ان کو پڑھنا لکھنا اچھا آتا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فدیہ یہ مقرر کیا کہ تم یہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو یہ چیزیں سکھا دو، بس یہی تمہارا فدیہ ہے۔ یہ جو قیدی بن کر آئے تھے، چنانچہ وہ ان بچوں کو سکھاتے تھے اور جتنا مطلوبہ معیار تھا اس تک پہنچ جاتے تھے، پھر وہ چھوٹ جاتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم کی شاگردی کے اندر کوئی مسلمان کوئی چیز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی غیر مسلم ہے، اس کی طبیعت خراب ہو گئی تو اس کی عیادت بھی کی جا سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور قصہ ہے کہ ایک یہودی غلام بچہ تھا، وہ حضور کی خدمت کرتا تھا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے باقاعدہ تشریف لے گئے۔ تو اگر کوئی غیر مسلم ہے، اس کی عیادت کرنا ہو تو اس کی عیادت کر سکتے ہیں۔ عیادت کا تعلق ایک انسانیت اور اخلاق کی بنیاد پر ہے۔ اسی طرح اگر کسی غیر مسلم کا انتقال ہوتا ہے تو ان کے گھر والوں کی تعزیت کرنا بھی جائز ہے۔ تعزیت کا مطلب آتا ہے تسلی دینا، اور حدیث کے اندر تسلی اور تعزیت دینے کے جتنے الفاظ ہیں وہ عام ہیں۔ جیسے حدیث کے اندر الفاظ ہے من عزا مصابن، کہ اگر کوئی کسی مبتلا اور مصیبت زدہ کی تعزیت کرے تو پھر اس کے لیے یہ فضیلت ہے۔
تو اس میں مسلمان کی وضاحت نہیں ہے، مصاب ہے جو مصیبت زدہ ہو. اس مصیبت زدہ کے اندر مسلمان بھی آ گئے، غیر مسلم بھی آ گئے، تو تعزیت بھی کی جا سکتی ہے. لیکن کسی غیر مسلم کے انتقال پر اس کی آخری رسومات جو ادا کی جاتی ہے اس میں بہت سارے کام، بلکہ اکثر کام جو ہے وہ شرکیہ چیزوں کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں، اور ایسے کام بھی ہوتے ہیں جو اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، جیسے کسی میت کو جلانا وغیرہ. اس لیے ان رسومات کے اندر کسی مسلمان کا شریک ہونا جائز نہیں ہے. موجودہ حالات میں بہت سی جگہوں سے ایسی بھی خبریں آتی ہے کہ غیر مسلم ہے، اس کو دفن کرنے والا یا اس کے آخری رسومات ادا کرنے والے ان کے گھر والے بھی نہیں کر رہے، بہت سے مسلمان اس میں تعاون کر رہے ہیں. تو اس کے اندر ایسا ہے کہ تعاون کیا جا سکتا ہے، تعاون، لیکن آخری رسومات کے اندر اس کو جلانا وغیرہ یہ سارے کے سارے کام نہیں کیے جا سکتے. اگر کوئی ان رسومات کو ادا کرنے والا نہیں ہے تو کوئی گڑھا کھود کر اس کو اندر دفن کر سکتے ہیں، لیکن اس کو جلانا یہ جائز نہیں ہے مسلمان کے لیے. اسی طرح آخری مسئلہ ہے کہ دیوالی کا جو موقع آتا ہے، دیوالی کے موقع پر بہت سے غیر مسلم دوست بھی ہوتے ہیں یا کوئی کمپنی ہوتی ہے اس کے اندر ایک ساتھ میں کام کرتے ہیں، تو تحفوں کا لین دین ہوتا ہے. وہ لوگ مسلمانوں کو تحفہ دیتے ہیں، مسلمان ان کو تحفہ دیتے ہیں. تو اس سلسلے میں یہ سمجھ لیجئے کہ جو مذہبی تہوار ہیں ان مذہبی تہواروں سے ہٹ کر آپس میں تحفوں کا لین دین ہونا چاہیے. اس سے آپس کی منافرت ختم ہوتی ہے. اس وقت میں ہمارے ملک کے اندر خاص طور پر جو آپس میں منافرت کا ماحول ہے اس کو ختم کرنا بھی ضروری ہے. تو عام حالات میں تحفوں کے لین دین سے یہ نفرت کا ماحول ختم ہوتا ہے، لیکن خاص اس موقع کے اوپر عام حالات میں تو تحفوں کے لین دین سے اجتناب کرنا چاہیے. لیکن اگر تحفوں کے لین دین سے اگر ہم بچتے ہیں تو یہ تشدد پر یا شدت پسندی کے اوپر اگر محمول کیا جاتا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دیوالی کے موقع پر اگر تحفوں کا لین دین ہو، اس میں مقصد اس تہوار کی تعظیم نہ ہو، بلکہ جس کو ہدیہ دیا جا رہا ہے اس کو اسلام سے مانوس کرنا اور قریب کرنا، یہ اگر مقصد ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مولانا اشرف علی تھانوی وغیرہ نے یہ اصول لکھا ہے کہ عادت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت میں مسلمان جو تحفوں کا لین دین کرتے ہیں تو اس سے تہوار کی تعظیم مقصد نہیں ہوتی ہے، بلکہ جس کو ہدیہ دیا جا رہا ہے اس کو اسلام سے قریب کرنا اور اپنے سے مانوس کرنا، یہ اصل مقصد ہوتا ہے. تو اس طرح تحفوں کے اس وقت میں لین دین میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ دیوالی کے موقع پر جو مبارکبادی دی جاتی ہے، ہیپی دیوالی وغیرہ، یہ کہنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں اس دیوالی والا جو تہوار ہے اس کی تعظیم اس کے اندر آتی ہے، اس لیے اس قسم کے الفاظ نہیں کہنے چاہیے. باقی مسائل وہ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الخلق كله ولك الفضل كله، وإليك يرجع الأمر كله، وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد حمدا حمدا، اللهم لك الحمد حمدا حمدا عدد الشفع والوتر. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزول الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. يا ذا المن والعطاء، يا سميع الدعاء، يا رافع السماء. اللهم صل على سيدنا ابن محمد بن عبد الله القائم بحق الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا
یا حنان یا منان انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یا کریم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یا رحیم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یا مغنی انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یا غنی انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یا ہادی انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یا وہاب انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا، اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب امہاتنا ورقاب اخواننا ورقاب اخواتنا ورقاب ازواجنا ورقاب ابنائنا ورقاب بناتنا ورقاب اخوالنا ورقاب خالاتنا ورقاب اجدادنا ورقاب جميع المؤمنين والمؤمنات من النار یا عزیز یا غفار، اللہم انا نسألك ان ترفع ذکرنا وتضع وزرنا وتصلح امرنا وتطهر قلوبنا وتحسن فروجنا وتنور قلوبنا وتغفر لنا ذنوبنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة، اللهم انا نسألك ان تبارك في نفوسنا وفي اسماعنا وفي ابصارنا وفي ارواحنا وفي خلقنا وفي خلقنا وفي اهلنا وفي محيانا وفي مماتنا وفي اعمالنا وفي اعمارنا فتقبل حسناتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة، اللهم اكثر اموالنا واولادنا وبارك لنا فيما اعطيتنا واطل حياتنا على طاعتك واطل حياتنا على طاعتك واطل حياتنا على طاعتك وأحسن عملنا واغفر لنا، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين، اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك، اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس، اللهم إنا نسألك التوبة الكاملة والمغفرة الشاملة والمحبة الجامعة والخلة الصادقة والمعرفة الواسعة والأنوار الساطعة والشفاعة القائمة والحجة البالغة والدرجة العالية وفك وثاقنا من المعصية وفك وثاقنا من المعصية، يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حنان يا منان أدخلنا الجنة من باب الريان، أدخلنا الجنة من باب الريان، أدخلنا الجنة من باب الريان، یا حنان یا منان، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت تیزی سے ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اے اللہ بہت اچھا مہمان تو نے بھیجا تھا اور یہ مہمان سلام پھیرنے والا ہے، اب یہ جانے والا ہے، اے اللہ یہ مبارک مہینہ تیرے پاس آئے گا، اے اللہ اس وقت میں
یہ مہمان ہماری کوئی شکایت نہ کرے تو اس کی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں وہ بدبخت روزے دار مت بنانا کہ ہم نے روزے رکھے اور تیرے یہاں سے یہ کہہ دیا جائے کہ سوائے بھوک اور پیاس کے تمہیں کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ ہم نے روزے رکھے اور یہ کہہ دیا جائے تمہارے روزے قبول نہیں ہوئے ہیں۔ وہ اشقیاء میں ہمیں شامل نہ فرمانا، بلکہ ہمیں وہ بھلے مانس بنانا، وہ بھلے مرد اور بھلی عورتیں بنانا کہ ہمارے روزے تیرے یہاں قبول ہو رہے ہو۔ اے اللہ تیرے دربار میں تو نبیوں کے روزے موجود ہیں، تیرے دربار میں تو صحابہ کے روزے موجود ہیں، تابعین کے روزے موجود ہیں، سلف صالحین سلف صالحات کے روزے موجود ہیں، بھلے لوگوں کے روزے موجود ہیں۔ بے شک اے اللہ ہمارے روزے ایسے نہیں ہیں جو تیرے دربار میں پیش کیے جائے، لیکن ہم نے سنا ہے تو کریم ہے اور کریم اپنے کرم کو نبھایا کرتا ہے۔ کسی زمانے میں کوئی کریم اور سخی تاجر تھا، لوگوں کے کھوٹے سکے لے لیتا تھا، لوگوں کے کھوٹے پونجی لے لیتا تھا، کہ اعلان کیا ہوا تھا کسی کا سکہ کھوٹا ہو میں لے لوں گا۔ گھر والے اس کے رشتہ دار کہتے تھے کہ بھئی تو کھوٹے سکے لے کر کیا کرے گا؟ وہ کہتا تھا بس میں جانوں میرا اللہ جانے۔ اے اللہ اس کی صدا پر تو نے اس کی مغفرت کر دی۔ اے کریموں کے کریم، اے رحیموں کے رحیم، ہمارے کھوٹے سکوں کو قبول فرما لے، ہمارے کھوٹے سکوں کو قبول فرما لے۔ ہماری کوئی چیز بھی تیرے دربار کے اندر پیش کرنے کے قابل تو نہیں ہے۔ تراویح تو بڑوں بڑوں نے پڑھی ہے اور بڑے قربانیوں کے ساتھ پڑھی ہے۔ اے اللہ ہم تو اس بچے جیسے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے نہیں پڑا، آج چھوٹے بچے روزہ رکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ اس کا حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اے اللہ زیادہ کریم ہے تو ہمیں مت چھوڑنا۔ اے اللہ لوگوں نے ہمیں دھکے دے دیے تو ہمیں دھکا مت دینا۔ اے اللہ ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھا دے، ہماری انگلی پکڑ لے، ہمیں چلتا بنا دے، ہمیں بولتا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے آئندہ سال کا مبارک مہینہ ہمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا، کون زمین کے اوپر ہوتا ہے کون زمین کے نیچے ہوتا ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر تو کریم ہے۔ اے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے۔ ہم نے کتابوں میں قصے بہت پڑھے ہیں کہ خراب سے خراب آدمی موت کے وقت میں کہہ رہا ہے اے اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے، تیرے نبی سے محبت ہے اور تیرے دین سے محبت ہے، تیرے قرآن سے محبت ہے، اب میں دنیا چھوڑ رہا ہوں، اے اللہ اس محبت کے سہارے تو مجھے قبول کر لے۔ کتابوں میں لکھا ہے حسن بصری بھاگے بھاگے آئے اور دستک دی، ارے کون ہو؟ حسن بصری ہوں۔ یوں کہا مجھے یہ کہا گیا ہے میرے ولی کا جنازہ پڑھو، یہ ولی ہے، زندگ پورا گاؤں کہہ رہا تھا خراب آدمی ہے، حسن بصری کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ کہا گیا ہے، الہام ہوا خواب آیا میرے ولی کا جنازہ پڑھو۔ چنانچہ حسن بصری چلے گئے، جنازہ کی نماز پڑھی۔ کتابوں میں ہم نے قصے پڑھے ہیں، اس کے برکت سے اللہ نے پورے قبرستان والوں کو معاف کر دیا۔ اے اللہ تو کریموں کا کریم ہے۔ ہم نے قرآن پڑھے تو اسے قبول فرما، ہم نے تسبیح پڑھی تو اسے قبول فرما، ہم نے کلمے پڑھے تو اسے قبول فرما۔ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا تیری شان کے مطابق تو نہیں ہے، تو بہت بڑا ہے اللہ، تیری عظمتوں سے بے ہوں بے خبر، تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے، تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ تیری راہ گزر میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، تیری راہ گزر میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، یہ بجا ہے مالک بندگی، میری بندگی میں قصور ہے، یہ بجا ہے مالک بندگی، میری بندگی میں قصور ہے، یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے، یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے، یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں، یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے،
تجھے یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے، کئی دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل نگاہوں سے دور ہے۔ اے اللہ تیری عظمتوں سے ہم بے خبر ہیں، لیکن تو بہت بڑی قدرت والا ہے، پوری انسانیت پر کرم کی چادر کو پھیلا دے، رحم کی چادر کو پھیلا دے۔ آج کے اس مبارک رات میں تو ہمیں محروم مت فرما، اے اللہ تو گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، اے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما۔ پوری انسانیت جو کورونا وائرس کی بیماری میں مبتلا ہے ان سب کو تو اپنے کرم سے نجات دے دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں میں جتنے خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہوں وہ ساری کی ساری تو ہمارے لیے مقدر فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے عافیت سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مستفید الاخیار میں شامل فرما دے، بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما دے، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما دے، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما دے۔ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے نکال دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی تیرا کام ہے، مٹانا بھی تیرا کام ہے۔ اے اللہ دنیا سے زلزلوں کو ختم فرما دے، اے اللہ دنیا سے سیلابوں کو ختم فرما دے، اے اللہ جنہیں مکان کی ضرورت ہو مکان عطا فرما، جنہیں دکان کی ضرورت ہو دکان عطا فرما۔ ہمارے آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، ہمارے دلوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے، ایمان کی چادر ہمارے دلوں میں ڈال دے، ایمان کی چادر ہمارے دلوں میں پھیلا دے، اور تیری محبت کا سرما ہماری آنکھوں میں لگا دے۔ اے اللہ تیری معرفت کا نور ہمارے دلوں میں داخل فرما، اے اللہ تیری معرفت کا نور ہمارے دلوں میں داخل فرما۔ اے اللہ تیرے نبیوں پر سلام، جتنے مرحومین دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں ایمان کی حالت میں ان سب کی قبروں کو تو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹوں انہیں آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں فرشتے بھی موجود ہیں، ان کے آمین کے کہنے کو تو قبول فرما۔ اے اللہ ان راتوں میں تو ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ بہت اہتمام سے فرشتے آتے ہیں، ان فرشتوں کے آنوں کو تو قبول فرما، ہمارے ان بیانات کو قبول فرما۔ اے اللہ حضرت تیرے نیک بندوں نے جتنی دعائیں مانگی ہے، تیرے نیک جناتوں نے جتنی دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ جیسے انسانوں میں نیک گزرے ہیں ویسے جناتوں میں بھی نیک گزرے ہیں، ان کے بھی بڑے قصے ہیں۔ جیسے انسانوں میں سلف صالحات گزری ہیں ویسے جناتوں میں بھی سلف صالحات گزری ہیں، جناتوں نے بھی بہت کام کیا ہے۔ اے اللہ انسان اور جناتوں کے ہدایت کے فیصلے فرما، انسان اور جناتوں کے ہدایت کے فیصلے فرما، اور ہمارے برادران وطن کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہم نے ہمارے گھروں سے تیرے نبی کی سنتوں کو جنازوں کو نکالا ہے تو آج بہت بڑا قصور ہے، ہمیں تو معاف فرما دے۔ تیرے نبی کی سنتوں کے جنازے ہم نے نکالے تو ہمیں معاف فرما، اور سنتوں پر چلنے کی تو ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اس رات میں جتنی خیریں تو نے اتاری ہیں وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما، اور جو شر اتر رہا ہے اس شر سے تو ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہو اور جب بھی پہنچے اور جب بھی ہماری دعا پر کوئی بھی آمین کہے اس کی آمین کو فرشتوں کی آمین کے ساتھ ملا دے، اس کی آمین کو فرشتوں کی آمین کے ساتھ ملا دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔